مسجد اقصی اور بیت المقدس عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، مجھے بند کر دیا گیا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے دعا کریں۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ مسجد اقصی کو بھولیں گے، نہ بیت المقدس کو بھولیں گے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء رسول تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کا صدقہ تم اور ہم کھاتے ہیں، انہوں نے ان سب کی امامت کی نماز میں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ ظالم زائنسٹ اور ٹرمپ، ان کی سازش ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے۔ سن لو نتنیاہو اور ٹرمپ، اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی تم ناپاک کوشش کرو گے تو یاد رکھو، دنیا کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا جس کے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اس پر کوئی آنچ آنے نہ دیں۔ یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے، تو تڑپے اور تو زندہ رہے۔ تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے، 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملبے کو اٹھایا جائے گا غزہ کا تو 10 سال لگیں گے ملبے کو اٹھانے کے لیے۔ سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں، سرزمین ہندوستان پر بسنے والے غیور مسلمانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے وہ غریب اور مظلوم ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بچہ یتیم ہو گیا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کھو دیا، ہر بہن اپنے بھائی کو کھو چکی، ہر بیوی بیوہ ہو چکی۔ میرے بھائی، تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمانی جذبہ زندہ ہے۔ لٹے ہوئے گھروں کے سامنے ملبے گھروں کے گرے ہوئے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں، جو کچھ ملا روزہ کھول رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور زائنسٹ، یہ ٹرمپ اور نتنیاہو غزہ کی طرح ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ترکیہ کی باری آئے گی، پورے عرب ممالک کی باری آئے گی۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا ہو رہا ہے، نقصان عربوں کا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اساسِ جات ہیں جو عرب ممالک میں ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس سرزمین پر آقا کے قدم مبارک چلے وہیں پر تو زمین کے نیچے سے اللہ نے اس میں دولت رکھی۔ آج یہ ظالم لوگ، یہ ٹرمپ نتنیاہو برباد کرنا چاہتی ہیں، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جتنا ان کے بارے میں بولے کم ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ پورے امریکہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھیجا دیا، 400 اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجا دیا، اور مودی کے دوست نتنیاہو ان کو بولتے ہیں آ جاؤ نا ذرا، ان کو آنا تھا انہوں چلے گئے، اس کو آنا تھا انہوں چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اور جانے کے بعد آپ بول رہے ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا۔ آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ یہ جان کر گئے کہ حملہ ہوگا, آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئرکرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا, آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے. بھارت میں 60% گیس قطر سے, سعودی عرب سے, باہر سے امپورٹ کرتے ہم. آتم نربھر بھارت بولتے, میڈ ان انڈیا سب ہے وہ. 60% گیس باہر سے آتی, اسٹریٹ آف ہرموز وہاں سے آتا پورا تیل. 90% تیل تو 60% تیل اور 90% گیس وہیں سے آتی. پہلے کیا تھا؟ لاجسٹیکل پرابلم تھا, وہ بند تھا, ابھی بھی بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ نہیں کھل جائیں گا, بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. قطر کا جو گیس کا فیلڈ ہے وہاں پر بمباری ہو گئی, ایران نے کر دی. اب وہاں پر 8 مہینے کے بعد سے گیس کا پروڈکشن شروع ہوگا, 8 مہینے کے بعد. اور یہاں پہ حکومت کیا بول رہی؟ نہیں کچھ نہیں, ہمارے پاس گیس ہے. ارے تمہاری زبان کی گیس سے دیش پریشان ہے 11 سال سے. پورے چھوٹے چھوٹے دکانیں ختم ہو گئے, منڈیوں پہ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے ختم ہو گئے, ہائی وے پہ ڈھابے بند ہو گئے. مگر حکمرانوں کو, ارباب مجاز کو فکر ہی نہیں ہے دیش کے وزیر اعظم کو. میں پہلے سے کہہ رہا تھا, ہم نہ ایران کے ساتھ تھے نہ عرب ممالک کے ساتھ تھے, ہم سب کے ساتھ تھے, ہم سب کے ساتھ تھے. مگر ہم فلسطینیوں کے کاز کو اپنا کاز سمجھتے تھے. مودی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خانے میں جمع کر دیا. اب آپ کیا جا کر جنگ رکائیں گے؟ اگر آپ نیوٹرل ہوتے, غیر جانبدار ہوتے, تو ہو سکتا کہ آپ کی بات میں اور وزن ہوتا. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. ارے کھل کے بولو نا, آپ کے جنگ غلط ہے, یہ جنگ غلط ہے, بولو آپ. ارے تم کو اگر ایران سے محبت نہیں ہے, قطر سے, سعودی عرب سے, بحرین سے, کویت سے محبت نہیں, تو کم سے کم وہ بھارت کے 1 کروڑ لوگ جو دبئی, ابوظہبی, راس الخیمہ, شارجہ, دوحہ, کویت, بحرین, سعودی عرب میں 1 کروڑ لوگ بھارت کے کام کرتے ہیں. اس دیش کا 50% فارن ایکسچینج وہ لوگ کما کے بھی جاتے. مودی جی کم سے کم ان کے لیے تو بول دو آپ. اگر وہ ممالک کمزور پڑ جائیں گے, خدا نہ خواستہ ان کی معیشت پہ, اکانومی پہ اثر پڑے گا, تو پھر ہمارے غریب واپس آ جائیں گے نا. ان کا تو خیال رکھو. ارے آخر کیا وجہ ہے بی جے پی RSS والوں, تم کو دیش کے ان غریبوں سے محبت نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسہ کما کر دیش کو بھی جاتے ہیں, مگر آپ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے لیلا اور مجنو بنے ہوئے.